ہے چھپا لو تو بولنے سے فرق نہیں پڑتا۔ اندازہ فرمائے اس عشق میں بدنامی نہیں بلکہ نیک نامی ہے، اس عشق میں ذلت نہیں بلکہ عزت ہے۔ وہ عشق اگر عرب کے بوریا نشینوں کو مل جائے تو وہ کیسر و کسرا کے تاجدار بن جائے۔ آج میری قوم کے جوانوں کو، مرد ہو یا عورت، بوڑھے ہو یا بچے، سب کو عشق رسول کی، اور کون سا عشق رسول؟ سچا عشق رسول، اور اس کی 3 نشانیاں ہیں۔ آؤ ان تینوں کو پڑھتے ہیں، تینوں یاد رکھنا، میری گفتگو کو بھولنا نہیں۔ نمبر 1، جس کو عشق رسول ہوتا ہے، جو عاشق بنتا ہے، اس کی پہلی علامت یہ ہے، جس سے عشق ہوتا ہے وہ ہمیشہ کثرت کے ساتھ اسی کا ذکر کرتا ہے، اسی کی یاد کرتا ہے۔ پہلی نشانی کیا؟ عاشق کی پہلی نشانی، جس سے عشق ہوگا وہ اسی کا ذکر کرے گا، اسی کی یاد کرے، کثرت سے اٹھے تو محبوب کا ذکر، بیٹھے تو محبوب کا ذکر، چلے تو محبوب کا ذکر، پھرے تو محبوب کا ذکر۔ اب آپ کو بتاؤں، اب دھیان دینا، توجہ سے سننا، عاشق رسول بنتے ہو، بتاؤ اپنے نبی کا کتنا ذکر کرتے ہو، کہاں ذکر کرتے ہو؟ بڑی معذرت کے ساتھ کئی دن ہو جاتے ہیں، نبی کا ذکر تو دور کی بات، مسلمان کئی دن گزر جاتے کلمہ تک نہیں پڑھتا، قرآن پڑھنا تو دور کی بات، کلمہ تو سب مسلمان کو یاد ہے، کلمہ تک نہیں پڑھتے مسلمان، بلکہ اب تو حالات یہ کہ پاک بھی نہیں رہتے مسلمان۔ اللہ اکبر۔ کہاں اپنے نبی کا ذکر کرو گے؟ سنو اور دل کے کانوں سے سنو، یہ دنیا ہے، دنیا، اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا۔ ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، اور ہمارے بعد پتہ نہیں کون آئے گا، کیسا آئے گا۔ ایک دن ہمیں بھی دنیا سے جانا ہے۔ کیا دنیا ہی سب کچھ ہے؟ دنیا کا مال ہی سب کچھ ہے؟ دنیا کی دولت ہی سب کچھ ہے؟ بتاؤ، پوری دنیا پر حکومت کرنے والا فرعون کہاں ہے؟ پوری دنیا پہ حکومت کرنے والا نمرود کہاں ہے؟ کہاں ہے اپنی خود ساختہ جنت بنانے والا شداد؟ کہاں ہے اپنی دولت پر گھمنڈ کرنے والا قارون؟ کہاں ہے؟ ان کی قبروں کے نشان مٹ گئے۔ پتا چلا دنیا میں ہمیشہ نہیں رہو گے۔ مال کی محبت میں اپنے نبی کو بھولنے والوں، مال کی محبت میں اپنے خدا کو بھولنے والوں، مال کی محبت میں، دنیا کی محبت میں اپنی آخرت کو فراموش کرنے والوں، فرمایا گیا عشق رسول کی پہلی نشانی یہ ہے، جسے عشق ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ اس کا ثبوت آپ کے سامنے رکھوں، دیکھو اللہ رب العزت تو بے نیاز ہے، وہ خدا ہے، وہ خدا ہو کر اپنے نبی سے محبت کرتا ہے۔ پورا قرآن ان کی تعریف میں نازل فرما دیا، پورا قرآن ان کی تعریف میں نازل کیا، اور کیسے ان کا ذکر کرتا ہے، کیسے ذکر کرتا ہے۔ اب تھوڑی توجہ کریں، دیکھیے ایک بات آپ کو بتاؤں، کیسے ذکر کرتا ہے۔ ایک بات آپ نے سنی ہوگی، بڑے لکھے لوگ بھی یہاں ہیں، سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگ بھی یہاں ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں اللہ کیسے ذکر کرتا ہے۔ بولو اللہ کسی کا محتاج ہے؟ ہرگز نہیں، سب اللہ کے محتاج ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں، سب کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ سب کو اللہ کی رضا چاہیے، اللہ کو کسی کی رضا کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ لیکن محبت جو محبوب سے کرتا ہے تو محبوب کی رضا بھی چاہتا ہے، اور کیسی محبت کرتا ہے۔ دیکھو اپنے نبی کی شان کیا ہے، اپنے نبی کا مقام کیا ہے، اپنے نبی کا مرتبہ کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کوئی سفر کرتا ہے، جب بھی کوئی سفر کرنے والا سفر کرتا ہے تو اس کا سفر نامہ کون بیان کرتا ہے؟ باپ سفر کرے تو سفر نامہ بیٹا بیان کرے گا، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بیٹے کا سفر نامہ باپ بیان کرے۔ اسی طرح پیر سفر کرے تو سفر نامہ کون بیان کرتا ہے؟ مرید بیان کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ مرید کا سفر نامہ پیر بیان کرے، استاد سفر کرے تو شاگرد کا سفر نامہ بیان کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ شاگرد کا سفر نامہ استاد بیان کرے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ ہر بڑے کا سفر نامہ چھوٹا بیان کرتا ہے، چھوٹے کا سفر نامہ بڑا بیان نہیں کرتا۔ لیکن اپنا ایمان ہے، سب سے بڑی ذات کس کی؟ سب سے بڑی ذات کس کی؟ سب سے بڑی ذات کس کی؟ اللہ کی۔ لیکن محبوب سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، سفر محبوب کرتے ہیں، سفر محبوب کرتے ہیں، اور بیان اللہ فرماتا ہے محبوب سفر کرتے ہیں۔ اللہ یوں بیان کرتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ سبحان اللہ۔ اندازہ کریں کیا پیار ہے محبوب سے۔ حتیٰ کہ ایک بات آپ
کو بتاؤں, محبوب اگر کمبل بھی اوڑھ لیتے ہیں تو اللہ اس پر بھی قرآن نازل فرماتا ہے, یا ایھا المدثر, اے کمبل اوڑھنے والے, حتیٰ کہ غصے میں آ کر نبی اگر کنکر اٹھا کے مار دیتے ہیں اس پہ بھی قرآن نازل کر دیتا ہے, وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. محبوب جو تم نے کنکری پھینکی, ہاتھ تیرے تھے, پھینکنا ہمارا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, شان سرکار مصطفیٰ, نعرہ تکبیر. جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. ہم بھی اپنے نبی کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں نہیں, ہم تو غیبت کرتے ہیں. وہ غیبت جس کے بارے میں فرمایا گیا الغیبت اشد من الزنا. اللہ اکبر. غیبت زنا سے بھی بدترین چیز ہے. جو قیامت کے دن عذاب زانیوں کو, زنا کرنے والوں کو دیا جائے گا, اللہ اکبر, اس سے بڑا عذاب غیبت کرنے والوں کو دیا جائے گا. یہ گویا کہ زبان کے زانی ہیں. اندازہ فرمائیں, ہمارے پاس نبی کے ذکر کے لیے وقت کہاں, غیبت کر رہے ہیں, چغلیاں کر رہے ہیں, کسی کی برائیاں بیان کر رہے ہیں, لوگوں کے درمیان اختلافات پیدا کر رہے ہیں, لوگوں کے درمیان جدائیاں پیدا کر رہے ہیں. اپنے نبی کا ذکر کب کرتے ہو, اپنے آقا کا ذکر کب کرتے ہو؟ آؤ عشق کی پہلی نشانی میں کہیں ناکام تو نہیں ہو گئے. اللہ